میں پچھلے کوئی 10-12 سال سے اللہ کے نبی کا یہ نسب ہر بیان میں، ہر تقریر میں پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ جب سے میں نے یہ یاد کیا، میں جب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تو میں اس طرح سلام پیش کرتا ہوں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنرز اینڈ ویورز، آپ سن رہے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کے اوپر درود شریف الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے مولانا طارق جمیل کے بیان کو سنا، جس میں وہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یہ درود شریف پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ میں تقریباً کئی سالوں سے اس کو پڑھ رہا ہوں کہ یہی درود شریف میں پڑھتا ہوں، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، درود ابراہیمی ہو، درود تاج ہو یا کوئی بھی اور درود ہو، اس کا انکار نہیں ہے کہ یہ پڑھا جائے یا یہ نہ پڑھا جائے، انکار نہیں ہے۔ لیکن کچھ بندے صرف اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس درود شریف کا انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کے اندر مطلق حکم ہے کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان پر درود بھی پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ یہاں پہ درود و سلام دونوں کا ذکر ہے، تو الصلاۃ والسلام اس میں بھی درود و سلام دونوں کا ذکر ہے۔ حکم یہ ہے صلو علیہ، خالی یہ نہیں کہ درود پڑھنا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو سلام بھی بھیجو۔ کتنا واضح فرمان ہے۔ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس درود شریف میں، جس کو درود حضوری کہا جاتا ہے، اس میں دونوں درود اور سلام دونوں کو یکجا کر دیا گیا کہ صلو علیہ اس کے اوپر بھی عمل ہو جائے، وسلموا تسلیما اس کے اوپر بھی عمل ہو جائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے تقریباً 4 سیغوں کے ساتھ یہ درود شریف پڑھا ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ تفسیر روح البیان کے اندر اس درود شریف کو 40 جملوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، مختلف الفاظ 40 سیغوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو علماء کے نزدیک اگر ثابت ہے تو یہ ذکر کیا گیا۔ حضرت قتادہ ان کا ذکر آتا ہے شفا شریف میں، حضرت قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے روایت کیا، وہ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہوتے عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھا کرتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، السلام علیک یا رسول اللہ۔ ساری زندگی یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، یہ کو آج کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ دور تابعین سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس وقت یہ سمجھا کہ جنگ یمامہ میں ختم نبوت کے منکروں کو شکست ہو چکی ہے، مسیلمہ کذاب جیسے کمینے لوگ مارے جا چکے ہیں، جو ختم نبوت کے منکر ہیں اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے مارے جا چکے ہیں، لیکن آپ کوفہ کے اندر تھے تو آپ نے فرمایا درود شریف یہ بھی پڑھا کرو، اللہم اجعل صلواتک، اے رب ذوالجلال اپنے درود نازل فرما، ورحمتک اپنی رحمتیں نازل فرما، علی حبیبک و سیدک سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین و خاتم النبیین۔ اب یہ بھی درود شریف ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سکھا رہے ہیں۔ تو درود شریف کا انکار نہیں ہے، الفاظ جو بھی ہوں حضوری کے ساتھ پیش کیے جائیں، محبت کے ساتھ اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ جس طرح کہ جمعۃ المبارک کے موقع کے اوپر خاص حکم ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اکثروا علی صلاتکم یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میری ذات کے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو، کہ اس دن میں بذات خود ڈائریکٹ تمہارا درود شریف سنتا ہوں، درمیان میں فرشتوں کا واسطہ نہیں ہوتا، ان کے واسطے کو ہٹا دیا جاتا ہے، ڈائریکٹ میں سنتا ہوں، براہ راست میں تمہارا سنتا ہوں۔ تو زیادہ کثرت کے ساتھ بہت زیادہ درود شریف میری ذات کے اوپر پڑھا کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تقریباً 800 سال تک عرب ممالک کے اندر یہ چلتا رہا، جس طرح کہ علامہ سخاوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب القول البدیع کے اندر اس کا ذکر کیا کہ تقریباً 794 ہجری تک مسلسل
یہ درود و سلام جو ہے وہ علاقوں کے اندر گونجتا رہا، عرب و عجم کے اندر ہر علاقے کے اندر یہ درود شریف پڑھا جاتا تھا، اذان سے پہلے بھی، بعد کے اندر بھی۔ اذان سے بعد کا ذکر تو مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سن لو فقولوا مثل ما یقول، جس طرح وہ کہتا ہے اس طرح تم بھی کہہ دو، یعنی اذان کا جواب دو۔ ثم صلوا علیہ، پھر میری ذات کے اوپر درود شریف پڑھو۔ یہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا ذکر مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کا ذکر مسند الفردوس علامہ دہلوی کی کتاب اس کے اندر موجود ہے کہ 3 حدیثیں ہیں۔ کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ او قال لم یبدا فیہ بحمد اللہ او قال لم یبدا فیہ بصلاۃ علی النبی، ہر شان والا کام، ہر وہ شان والا کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے، الحمدللہ سے آغاز نہ کیا جائے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر درود شریف پڑھ کے آغاز نہ کیا جائے، وہ بے برکت رہ جاتا ہے۔ یہ مسند الفردوس کے اندر موجود ہے، سند ضعیف ہے، لیکن علماء محدثین حضرت مولا علی قاری اور دیگر وغیرہ محدثین فرماتے ہیں یعتبر فی فضائل الاعمال، فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے، یہ عمل کی فضیلت ہے، درود شریف پڑھنا فضیلت والا کام ہے، لہذا یہاں پہ یہ بھی مقبول ہے۔ ممانعت نہیں ہے کسی موقع کے اوپر کہ صریح فرما دیا گیا ہو کہ درود شریف اذان سے پہلے نہیں پڑھا جا سکتا یا بعد میں نہیں پڑھا جا سکتا، یہ کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ملے گا، اور یہ شریعت کا پکا قانون ہے جب تک کہ کسی چیز کی حرمت، اس کی تحریم، اس کی ممانعت کے اوپر کوئی شرعی ثبوت قرآن و سنت سے، اجماع امت سے یا قیاس شرعی سے اگر ثابت نہ ہو، جب تک کہ صریح حکم کوئی واضح طور پہ ممانعت کا موجود نہ ہو، اس وقت تک وہ چیز اباحت کے دائرے میں رہتی ہے، وہ جائز رہتی ہے، وہ جائز ہوتی ہے، اس کو جائز ماننا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی نفی کے اوپر، اس کی ممانعت کے اوپر کوئی دلیل شرعی ہی نہیں ہے۔ تو یہ واضح چیزیں ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب، ان کا یہ شکریہ کہ انہوں نے اس مسئلے کو واضح کر دیا، درود شریف پڑھ کے لوگوں کو بتایا کہ میں تو کئی سالوں سے اس کو پڑھتا چلا آ رہا ہوں، یہی اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے شروع سے۔ اللہ سبحانہ قدوس جل وعلا مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کو تا صبح قیامت آباد و شاد رکھے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔